ظاہر ہی ہماری نظر میں اصل ہے، لہٰذا ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی دیکھ لیں، اپنے گردن جھکا کے دیکھیں، آنکھیں بند کر کے، آپ کی خوشیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم، آپ کے منصوبے، آپ کی امیدیں، آپ کی توقعات، یہ سارے کا تعلق دنیا سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ آج ہمارا حقیقت ہماری یہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ توحید کی حقیقت ہے۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں بھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے، آج اس کا دوسرا حصہ ہے اس گفتگو کا۔ کلمہ توحید کی میں بات کر رہا تھا کہ کلمہ توحید اللہ کو ایک عبادت کے قابل سمجھنا، یا ایک حاکم اللہ، ایک واحد۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کلمے کے ذریعے کہ اے اللہ، تیرے سوا میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، کوئی میرا حاکم نہیں ہوگا تیرے سوا، میں صرف تیری بندگی کروں گا، تیری عبادت کروں گا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے وہ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ دیکھیں، بنیادی چیز کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی حقیقت کو آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، مثال کے طور پہ ایک حقیقی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کو توجہ سے سنیں۔ اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، تو آپ کو توحید، رسالت اور آخرت، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، نہ آپ اس کے قائل ہوں گے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، اس پر ذرا سوچیں۔ اگر ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، یعنی اپنے ظاہر جسم کو، جو بھی یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا ماں باپ اور یہ میرے بھائی بہن جو بھی ہیں، اس کو اگر آپ نے حقیقی سمجھ لیا کہ یہی حقیقت ہے، اب آپ کو دین کی کم از کم کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج کا مسلمان دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک مختصر بات ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں روایتی طور پہ کر رہے ہیں، حالات کا جبر ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا روایات ہیں، کلچر آپ کہہ لیں۔ میرے ماں نے، میرے باپ نے نماز کی عادت ڈال لی تو میں پڑھ رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں وہ لوگ روزے رکھتے تھے تو میں بھی رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کر لیتے تھے، میں بھی کرتا ہوں۔ بس ایسا نہیں ہے، دین محدود نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ یعنی پوری زندگی میں آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اس وقت کا آج کا مسلمان تو غافل ہے، اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اور دین کا یہ محتاج اس لیے نہیں ہے کہ یہ ظاہر کے دھوکہ لگ گیا اسے، اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال، اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کلمہ توحید کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو حقیقت تو بتا دی انسان کی کہ میں تو عالم بالا سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میری روح جو ہے یہ امر ربی ہے، روح ربانی کہہ لیں، یا اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ تو اب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بھجوایا ہے، یہ بات جو ہے یہ قابل غور ہے، اور اس پر اس پہ آپ کو خوب سوچنا چاہیے۔ اگرچہ عام طور پہ ہم نہیں سوچتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جب تک اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، اپنی اگر آپ کو پہچان نہیں ہے، اپنی حقیقت پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کے لیے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دین کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقت میں، یہ صرف رسومات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے، کلچر ہے، روایات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
دین کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ہم سب کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہماری نظر میں اصل ہے، لہٰذا ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی دیکھ لیں، اپنے گردن جھکا کے دیکھیں، آنکھیں بند کر کے، آپ کی خوشیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم، آپ کے منصوبے، آپ کی امیدیں، آپ کی توقعات، یہ سارے کا تعلق دنیا سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ آج ہمارا حقیقت ہماری یہی ہے کہ دنیا کے علاوہ کسی چیز کے ہم طالب نہیں ہیں۔ دنیا مل جائے، اچھی مل جائے، خوب مل جائے، بس اس کے علاوہ ہماری کوئی اور تمنا نہیں ہے۔ بہرحال خیر، کلمہ توحید کی حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ویسے تو ہم نے دنیا کو اپنا مدعا سمجھ لیا ہے، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے ہم سرگردان ہیں۔ آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بچوں کو دیکھ لیں، جس طرح وہ اپنی ایک مگن میں مست رہتے ہیں، کچھ اور خیال ہی نہیں ہے۔ ماں جو ہے زبردستی بٹھاتی ہے، ہاتھ میں کارٹون دے کے ایک ایک نوالا منہ میں ٹھوستی رہتی ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ کچھ اور نہ کچھ۔ گرم کپڑے ہوں گے تو ماں پہنائے گی، اور موسم کے مطابق بال جو ہے یہ وہ، آپ دیکھ لیں کس طرح بچے، وہ تو اپنے آپ سے بے نیاز ہے، اپنی دھن میں مگن ہے، بس میں نے کھیلنا ہے اور میں نے بس کھانا پینا ہے جو میری پسند کی چیز ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ایک غلط ہے۔ یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو یہی رویہ اس کے جوان ہو جاتے ہیں، یہی سوچ اور یہی رویہ جوان ہو جاتا ہے۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جب جوان ہوتا ہے تو ترجیحات ہوتا وہی ہے، ذہن اس کا دنیا میں اٹکا ہوتا ہے، دنیا ہی کے لیے یہ زندگی گزارتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ بہرحال اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، امتحان دیں گے، اچھے نمبروں سے اگر آپ پاس کر لیں گے، یعنی دیکھیں اچھے نمبر کی بات تو میں نے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا کو، زندگی کو امتحان سمجھا اور امتحان دیا تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد امتحان تو نہیں ہے، ہم تو دنیا کی آرام اور آسائش کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم تو دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے، دنیا کی زندگی کو ہم امتحان نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں اکثر دعائیں، یا اللہ ہر امتحان سے مجھے بچا، آپ کی یہی دعائیں، ہر مصیبت سے بچا، ہر امتحان سے بچا، یہ ہے وہ ہے، آپ لمبی چوڑی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال دنیا کی زندگی امتحان ہے، امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن یہ نہایت آسان امتحان ہے۔ امتحان اس لیے آسان ہے کہ اس میں جو پوچھا جا رہا ہے اس کے جوابات بھی ساتھ لکھ دیے جا رہے ہیں۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ قرآن اور سنت اس امتحان کا جواب ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ تم میں سے اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ امتحان ہے یہ۔ اب امتحان کا جواب کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ جواب ہے۔ سوالات کیا ہیں کہ تم اچھا عمل کرو۔ اچھا عمل وہ جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے، یہ بات ذرا مختصر طور پہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، اگر میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ ہم امتحان نہ دینے کی اجازت ہے کہ تم امتحان میں بیٹھو ہی نہ۔ آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ امتحان نہیں دینا، میں نے تو دنیا میں رہنا ہے
اور دنیا ہی کے مزے لوٹنے ہیں. کھا لے پی لے جی لے، دولت عزت شہرت، ہم سب اسی کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں. تو ہم امتحان نہیں سمجھتے. دیکھیں اپنے ذہن کو بھی تو پڑھیں نا. ہم دنیا کو آرام اور آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں. اپنی خواہشات ہم پوری کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اپنے آئیڈیلز ہیں، اپنی توقعات ہیں، اپنی خواہشات ہیں. تو آپ کی لالچ بھی دنیا کی زندگی کی ہے. کھا لے پی لے جی لے، اچھا کھائیں، اچھا رہیں، اچھا پہنیں. تو یہی بس آپ کی تمنا ہے. آپ دیکھ لیں یہی ہمارا کاروباری زندگی ہے. آخرت کی زندگی کے ہم قائل ہیں نہیں سرے سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.